الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. آج انشاءاللہ کریم اس ایک اللہ کے ولی جو کہ کم عمر ولی جس کا ذکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے درمیان کیا تھا، اس کا ہم واقعہ پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور اصل میں یہ اللہ کے ولی ہوتے کون ہیں؟ اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان کی دولت اصل سے مالا مال ہوتے ہیں. اور دولت اصل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ میں فرماتا ہے آیت نمبر 165 کے اندر، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے اللہ تبارک و تعالی سے شدید محبت کرتے ہیں. فرمایا کہ اللہ اور اس کا جو رسول ہے ایمان کی کسوٹی کی بنیاد ہے، اللہ سے محبت کی بنیاد ہے. یہ سورہ توبہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا ہے کہ جو اصل میں جو محبت اللہ کی ہے وہ اور رسول کی جو محبت ہے وہ ایک ہی محبت ہے. جو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا کہ میری اطاعت کرو، اطیع اللہ و اطیع الرسول، میری اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اور پھر جگہ فرمایا کہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ اور رسول کی محبت اصل میں اللہ ہی کی محبت ہے. جیسا کہ آیت سورۃ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، وہ اخوانکم اور تمہارے بھائی، وہ ازواجکم اور تمہاری بیویاں یا تمہاری عورتیں، وہ عشیرتکم اور تمہارا خاندان یا تمہارا کنبہ، وہ اموال اقترفتموہا اور تمہاری تجارت کے مال اور کمائی کے مال، وہ تجارت تخشون کسادہا اور وہ سودا جس کا نقصان کا تمہیں ڈر ہے، وہ مساکن ترضونہا اور تمہارے پسند کے مکان، احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اور یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہیں. فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو پھر انتظار کرو کہ اللہ اپنا حکم لائے. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ اور رسول اور اس کے سامنے اللہ کے لیے جہاد کرنا یہ ہر معاملے میں سب سے زیادہ افضل ہے، یہ سب سے زیادہ اولا ہے. یہ ایمان کا معیار ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو ہر معاملے میں ہر چیز سے آگے رکھا جائے، اپنے گھر والوں سے، اپنے اولادوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے مالوں سے، اپنی تجارت سے، اپنی ہر چیز سے افضل رکھا جائے. گویا کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کی جائے. اور اس کے اللہ اس کے رسول کی محبت کا اجر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا خود بتا فرماتا ہے، اپنے ولی اللہ میں ان کو شامل فرماتا ہے. تو ایک ہم اسی پچھلی قوموں کے اندر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزری، حضور علیہ السلام صحابہ کرام کے درمیان بیٹھ کر اس نوخیز یعنی کہ کم عمر اللہ کے ولی کا ذکر فرما رہے ہیں. حضرت یہ جو روایت ہے یہ مختلف کتب کے اندر اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے حوالے سے روایت ہوئی ہے. خاص طور پہ تفسیر ابن کثیر میں سورۃ البروج کے تحت اس میں بہت تفصیل سے یہ واقعہ بیان ہوا ہے اور بڑی بہت زیادہ پہلوؤں کے ساتھ یہ واقعہ بیان ہوا ہے. تو اسی کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ تمام روایت کو پیش کر رہا ہوں. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں میں سے ایک نوخیز ولی کا تذکرہ، یعنی کہ ایک ایسا ولی اس کے جو کہ بچپن میں تھا، ابھی کم عمر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی محبت، اس کی چاہت، اس کے اللہ تعالیٰ سے رابطے کو اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں. اور بیان فرما رہے ہیں کہ کس پائے کا وہ ولی ہوگا. خود سوچیں کہ جب آج کے دور کے جو ولی ہیں، اللہ کے وسلم کے امت کے جو ولی ہیں، ان کا جو یقیناً بے تحاشا ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو عزتیں دی ہیں، ان کو درجات دی ہیں، لیکن اس ولی کی کیا معاملات ہوں گے، کیا فضیلت ہوگی جس کا ذکر رسول اللہ خود فرمائیں. آپ فرما رہے ہیں کہ کان العلام یبیر الاکمہ والابرصہ، کہ اس ولی کی عمر اگرچہ چھوٹی تھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت بڑا رتبہ عطا فرمایا ہوا تھا. وہ جو نوخیز اور نونہال ولی تھا، جسے جو مادر ذات اندھوں کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرتا اس کی وہ بینا ہو جاتے، اور جب وہ بیماروں کے اوپر ہاتھ پھیر کے دعا کرتا تو بیمار صحت یاب ہو جاتے. اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرما دیتا ہے. یعنی اتنا بڑا مقام اور مرتبہ
اس ولی اللہ کا تھا کہ یہ اس کے جو بیان کرنا ہماری سکت میں نہیں ہے، جو اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں. فرمایا کہ یہ معاملہ بھی ڈھکا ہوا تھا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں. وہ ایک قافلے کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں ایک شیر سے سامنا ہو گیا. اب کسی کی ہمت نہ ہو کہ آگے سے گزر جائیں کہ وہاں پہ تو شیر کھڑا ہے، اور شیر کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ انسان کو چیر پھاڑنے میں، اس پہ حملہ کرنے میں ذرا سی بھی دیر نہیں کرتا، ذرا سی بھی دیر نہیں کرتے ہیں. تو اس کا معاملہ سفر کے دوران لوگوں پہ آیا ہوا ہے کہ کوئی اللہ کے ولی ہیں. جب ان لوگوں نے دیکھا وہاں پہ رک گئے ہیں اور یہ جو شیر ہے اور اس کے شیر کی وجہ سے لوگ کوئی آگے نہیں بڑھ رہا، تو لوگوں نے دیکھا اس اللہ کے کمسن ولی نے چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور اس پتھر کو شیر پہ مارا. بہت چھوٹا سا پتھر تھا، جب شیر پہ لگا، اس شیر پہ اوپر جب پتھر لگا وہ شیر وہیں پہ ڈھیر ہو گیا. جب لوگوں نے یہ معاملہ دیکھا تو اس کے اوپر یہ معاملات کھلے. یقیناً یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، کوئی عام نوخیز لڑکا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا کوئی برگزیدہ بندہ ہے. بہرحال معاملہ چلا اور اس نے وہاں پہ پڑاؤ ڈال لیا، اور اس کا جو پڑاؤ ہوا ایک ایسی جگہ پہ ہوا جہاں پہ قریب ہی ایک بادشاہ تھا جو اپنے معبود الوہیت کا دعویٰ کرتا تھا. لوگوں کو کہتا کہ مجھے سجدہ کرو، میں تمہارا معبود ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میں ہی تم کو پالتا ہوں، میں تم کو رزق دیتا ہوں، میں تم کو جینا دیتا ہوں، تمہیں کو مارتا ہوں. تو اس طریقے کا وہ بادشاہ تھا. اس کے قریب ان لوگوں کا پڑا ہوا، اور کمسن ولی کا پڑاؤ بھی وہیں پہ ہوا. چونکہ اس کمسن ولی کی کرامات کھل چکی تھیں تو وہاں پہ لوگ جو بیمار آتے اور اس ولی کی دعا سے صحت یاب ہو کے چلے جاتے. مادازات اندھے آتے، اس ولی کے ہاتھ لگانے سے اور دعا کرنے سے وہ صحت یاب ہو کے چلے جاتے. اور یہ معاملہ بہت پھیلتا چلا گیا. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی سے کوئی کام لینا ہوتا ہے تو اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے. ہونا یہ ہوا کہ اس بادشاہ کے ایک وزیر تھا جو کہ بہت خاص تھا. اس کو طبیعت خراب ہوئی اور اس میں اس کی آنکھیں چلی گئیں. اس نے بڑے بڑے طبیبوں سے علاج کروایا لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا. جب بات لوگوں نے بتایا کہ اس کمسن ولی آپ کے علاقے کے پاس ہی ہے، آپ اس کے پاس جائیے، وہ لوگوں کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیر کے دعا کرتا ہے، وہ لوگ صحت یاب ہو جاتے ہیں. وہ وزیر اس کمسن ولی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں آپ کو اتنا مال دوں گا، اتنا متا دوں گا، اتنے ہیرے جواہرات دوں گا، اتنے میں جانور دوں گا، آپ مجھے صحت یابی عطا فرمائیں. تو اس نوخیز ولی جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ دنیاوی لالچ کے نہیں ہوتے ہیں. ان کو لالچ صرف ایک ہوتی ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اور اللہ کی مخلوق اپنے رب سے جا کے مل لے، اپنے رب کے سامنے سربت سجود ہو جائے، کسی غیر کے آگے سربت سجود نہ ہو. تو اس نے کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، ہاں لیکن میں کہ آپ کا علاج کر دوں گا. اس نے اس وزیر کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، دعا کی اللہ سے، وہ وزیر صحت یاب ہو گیا. اور جب وہ وزیر صحت یاب ہو کے اپنے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے اس کا ذکر کیا کہ ایسا ولی ہے. جب بادشاہ نے یہ سنا کہ ایسا کوئی اللہ کا نوخیز ولی ہے تو اس کے کان کھڑے ہو گئے. نے بولا کہ یہ اس طرح سے اگر کام کرتا رہا تو لوگ اس کے قریب ہو جائیں گے، اور میری جو میں اپنے آپ کو خدا یہاں پہ ظاہر کیا ہوا ہے، میں نے لوگوں کو اپنے آگے جھکاتا ہوں، میری بادشاہ تو خطرے میں پڑ جائے گی. اس نے اس کمسن ولی کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا، رسول نے فرماتے کہ اس نے جب بلایا اپنے دربار کے اندر اس کمسن ولی کو، کیونکہ وہ تکبر والا تھا، الوہیت کا دعویٰ کرتا تھا، تو اس نے اس کمسن ولی سے کیا کہا؟ اس نے یہ کہا اولک رب غیری، فرمایا کہ اولک رب غیری، کیا تیرا میرے سوا بھی کوئی رب ہے؟ یعنی کہ اتنا غرور تکبر کا اتنا مظاہرہ کیا. فرمایا کہ اولک رب غیری، کہ تیرا کوئی اور رب بھی ہے میرے سوا؟ رب تو میں ہوں معاذ اللہ. تو یہ بڑا عجیب سوال تھا یقیناً، اور اللہ کے ولی کے لیے تو یہ بالکل ایسا سوال ہے کہ اس کو وہ برداشت نہیں کرتا کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک ٹھہرا لیں. تو یقین وہ اللہ کے جب ولی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حکمتیں بھی عطا کرتا ہے. تو جب اللہ کے ولی نے یہ سنا تو انہوں نے ایسا جواب عطا کیا کہ سب دنگ بدنگ رہ گئے، اور بادشاہ کے پاس کوئی جواب نہ رہا. انہوں نے کہا ربی و ربک اللہ، بولے ہاں اللہ صرف میرا ہی خدا نہیں ہے، تیرا بھی خدا ہے، یعنی میرا اور تیرا خدا ایک ہے، وہی رب ہے، وہی میں اسی کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں اسی کے لیے جیتا ہوں، اور اسی کی محبت نے مجھے انعام دیا ہے کہ زندگی کے کچھ لمحات میں نے اللہ کے لیے گزارے، اس کی عبادت میں مصروف رہا. اب اللہ تعالیٰ نے یہ شان میرے ہاتھوں میں عطا کر دی ہے
کہ میں ہاتھ پھیرتا ہوں تو بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ اندھوں کی آنکھیں بھی اللہ اپنے میرے دعا سے اللہ لوٹا دیتا ہے، اور اللہ اس برکت سے ان کی آنکھیں بھی روشن کر دیتا ہے۔ جس بادشاہ نے یہ دیکھا اس کی اللہ کے ولی پہ، نوخیز ولی پہ کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، وہ بہت پریشان ہوا۔ تو اس نے کہا یہ اگر یہ اسی طرح سے رہا تو میری تو بادشاہت خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو اس نے منصوبہ یہ بنایا کہ اس کو کسی طرح سے ختم کر دیا جائے، تاکہ نہ یہ ہوگا نہ میری بادشاہت کو خطرہ ہوگا۔ اس نے ایک پورا سپاہیوں کا ایک گروہ، ایک ٹولہ تیار کیا اور کہا کہ اس کو فلاں فلاں جو سب سے اونچا پہاڑ ہے وہاں لے جاؤ، وہاں لے جا کے اس کو دھکا دے دو، تاکہ یہ جب اتنا اونچائی سے گرے گا نہ اس کی ہڈی بچے گی نہ پتلی بچے گی، اور میرے لیے خطرہ ختم ہو جائے گا۔ اس کی جو بریگیڈ تھا، جو اس نے اپنی قافلہ اور جو فوج تیار کی تھی، وہ اللہ کے ولی کو پہاڑ کی چوٹی پہ رہ گئی۔ لیکن اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ان کا ہر کام، ہر قدم اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ جب وہ اللہ کے ولی کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے گئے اور قریب تھے کہ اس پہاڑ سے دھکا دے دیں، اس نے یہ اللہ سے کہا اللہم اکفینہم بما شئت، اے اللہ یہ مجھے ہلاک کرنے کے لیے اپنی تدبیر کر رہے ہیں، اور میرا سب کچھ تو ہے، اگر تیری رضا اسی میں ہے کہ میں سے مر جاؤں تو میں اس پہ راضی ہوں، لیکن اگر تیری چاہت کچھ اور ہے، تو کچھ اور چاہتا ہے، تو میرے لیے صرف تو ہی کافی ہے۔ اس کا اللہ کے ولی کا یہ کہنا تھا کہ پہاڑ نے ہچکولے کھائے، اور اس اللہ کے کمسن ولی کے سوا تمام جو لوگ اس کو لے کر آئے تھے سب کے سب پہاڑ کے نیچے گرے، ان کے پرخے اڑ گئے، اور وہ اللہ کا ولی ہنستا مسکراتا وہ نیچے اتر گیا۔ اور وہ بادشاہ جو کہ انتظار میں تھا، کہ دیکھ رہا انتظار میں تھا کہ میرے جو لوگ آگے مجھے خوشخبری دیں گے، اس اللہ کے ولی کے چھیتڑے اڑ گئے معاذ اللہ، اور دنیا میں نہیں رہا، وہ تو حیران پریشان ہو گیا کہ یہ تو صحیح سلامت واپس آ گیا، اور میرے جو لوگ تھے سب کے سب مر گئے۔ تو انہوں نے بولے یہ تو اور زیادہ خطرے والی گھنٹی بجنے والی بات ہوگی، جب لوگ دیکھیں گے تو یہ میرے لیے پریشانی کا باعث ہوگا۔ اس نے پھر دوسرا منصوبہ بنایا، اپنے فوجیوں کو تیار کیا کہ اس کو سمندر کے بیچ لے جاؤ، وہاں جا کے دھکا دے دو، سمندر بے غرق کر دو۔ وہ اس کو سمندر میں لے گئے، اور جب وہ بیچ سمندر میں تھے اور اس کو قریب تھا کہ اس اللہ کے ولی کو وہاں پہ دھکا دیتے، اس نے وہی جملہ تھا اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم اکفینہم بما شئت، اللہ جو تیری مشیت ہے تو اس کے مقابلے میں تو میرے لیے کافی ہو جا، میں تجھے پکارا ہوں، میری محبت، تیری محبت کی وجہ سے اللہ یہ میرے دشمن بنے ہوئے ہیں، اللہ تو نے یہی ارادہ کیا کہ میں سے مر جاؤں تو تیری رضا اسی میں، تو میری نیت میں قبول ہے، لیکن تیری چاہت کسی اور میں ہے، تو کچھ اور چاہتا ہے، تو ہی تو میرے لیے کافی ہے۔ تو یہ جملے آپ دیکھیں اللہ کی اولیاء کے بڑی وسلم فرما رہے ہیں، اور اس اولیاء کی زبانی سنا رہے ہیں۔ اس کمسن ولی نے کیا کہا کہ اللہ تو ہی کافی ہے میرے لیے، اللہ اگر تیری مرضی اسی میں ہے کہ میں مر جاؤں تو مجھے اس میں کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر تیری چاہت کچھ اور ہے، کچھ اور چاہتا ہے، تو میرے لیے تو ہی، مجھے بچانے کے لیے تو ہی کافی ہے۔ تو یہ کہ نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا آپ کا رشتہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے، توکل اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کی پر ہماری توکل رہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے لیے کرے گا وہ بہتر کرے گا۔ تو بہرحال جب اللہ کے ولی نے، جب کمسن ولی نے یہ کہا کہ تو اسی وقت انہوں نے دیکھا کہ جو کشتی ہچکولے کھانے لگی، اور اس کے ساتھ جتنے لوگ آئے تھے ان کو ڈبونے کے لیے وہ سب غرق ہو گئے، اور اللہ کے ولی بچ گیا، وہ دوبارہ کنارے پہ آ گیا۔ اور جب کنارے پہ ساحل پہ پہنچا تو بادشاہ کے لیے تو یہ بڑی زیادہ پریشانی کا باعث ہو گیا، تو بولا یہ تو 200 دفعہ بچ گیا اور میری تو اب بادشاہت خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو جب یہ معاملہ اس نے دیکھا تو یقیناً جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کا جینا، ان کا مرنا، ہر قدم اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ تو اس نے خود بادشاہ سے عرض کیا کہ اے بادشاہ، تو میری بار بار ماننا چاہتا ہے، لیکن میرے رب کی رضا کچھ اور ہے، تجھے پتہ نہیں ہے اللہ میرے اور رب کے درمیان رابطہ کتنا ہے، میرے رب کے درمیان واسطہ کیسا ہے، میری اور میرے رب کی محبت اور چاہت کیسی ہے، میرے اور میرے رب کے درمیان لنک کیسا ہے، میرا تعلق کیسا ہے، تو نہیں جان سکتا۔ تو اگر تو واقعیاتاً مجھے ماننا چاہتا ہے تو میں تجھے خود طریقہ بتاتا ہوں، اس طریقے سے تو مجھے مارے گا تو میں مر جاؤں گا۔ تو بادشاہ بڑا حیران ہوا، یہ تو خود معاملہ حل کر رہا ہے، میں چاہ رہا تھا مجھے تو یہ مرا نہیں، لیکن خود طریقہ بتا رہے تو اس سے اچھی بات کیا ہوگی۔ تو اللہ کے تعلق ولی نے کہا
تو پھر تم یہ کام کرو، جب مجھے ماننا چاہتے ہو تو اپنی ساری رعایا کو، اپنی عوام میں ایک بڑے میدان میں اکٹھا کر لو، اور وہاں پہ جیسے ٹیلے کے اوپر مجھے کھڑا کرو، اور پھر اپنے ترکش اپنے کمان سے تیر نکالنا، اور تیر نکالنے سے پہلے یہ الفاظ بولنا، کیا بولنا؟ بسم اللہ رب الغلامی، یعنی اس بچے کے رب کے نام سے میں تیر مارتا ہوں۔ جب تم میرے رب کا نام لے کر مجھ پر تیر مارو گے تو یہ تیر مجھ کو لگے گا، میری شہادت ہو جائے گی اور میں راستے سے ہٹ جاؤں گا، اور ورنہ تم دوسرے طریقے اختیار کرتے رہو گے تو میرا رب کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ میں اس طرح سے مر جاؤں، لیکن جو طریقہ میں نے بتایا ہے تم اس طرح سے کرو گے تو یقیناً تو میں اس سے مر جاؤں گا، میری شہادت ہو جائے گی۔ تو بولا یہ تو بڑا آسان کام ہے، ہم ابھی حکم دیتے ہیں۔ اس نے حکم دیا کہ تمام رعایا وہاں جمع ہو جائیں، وہاں پہ ایک ٹیلے کے اوپر اس کو اللہ کے نوخیز ولی کو وہاں پہ کھڑا کیا گیا۔ میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی کہ اللہ کے اولیاء کا، اللہ کے ولیوں کا ہر قدم، ان کا جینا، ان کا مرنا صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کی مخلوق اس کے آگے سر سجود ہو جائے۔ تو اس نے یہ بھی، اس میں بھی اس اللہ کے ولی کی حکمت تھی۔ تبلیغ دین کا اتنا روشن پہلو تھا کہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ جب اس کو وہاں پہ جمع کر لیا گیا تمام رعایا کو، اس بادشاہ نے اپنے سرکش سے تیر چلایا، سرکش سے تیر کمان نکالا اور بولا بسم اللہ رب الغلامی، یعنی کہ اس بچے کے رب کے نام سے میں تیر چلاتا ہوں۔ جو اس نے یہ بولا، تیر چلایا تو دیکھا تیر نکلا اور کمسن ولی کی کان پٹی میں لگا، اور کان پٹی میں لگتے ہی اس کمسن ولی اپنے ہاتھ رکھا اور بچہ شہید ہو گیا۔ لیکن اس کا یہ قدم اللہ کے ولی کا اللہ کی رضا کے لیے تھا، اللہ کی رضا کے لیے، اس کی مخلوق کو اس کے سامنے جھکانے کے لیے، اس کو راغب کرنے کے لیے تھا۔ جب اس نے دیکھا، پوری رعایا اس کی وہاں پہ جمع تھی، جب انہوں نے دیکھا یہ بادشاہ اس کو مارنا چاہ رہا تھا، کئی دفعہ کوشش کی، نہیں مرا، لیکن اس نے جیسے یہ کہا بسم اللہ رب الغلام، اس بچے کے رب کے نام سے میں تیر چلاتا ہوں، یہ بچہ شہید ہو گیا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا یہ شہید ہو گیا تو اس نے دیکھا یہ جو ہمیں کہتا ہے یہ بادشاہ کہ میں رب ہوں، میں تم کو زندگی موت دیتا ہوں، میں پالنے والا ہوں، تو کہتے ہیں یہ رب نہیں ہے، اس بچے کا جو رب ہے وہ حقیقی رب ہے۔ اور سب کے ساتھ پھر جب انہوں نے یہ دیکھا اس بچے کے رب کے نام سے یہ پورا کا پورا یہ کمسن ولی شہید ہو گیا، تو انہوں نے دیکھا یہ رب کا جو بچے کا رب ہے، اس کمسن ولی کا رب ہے وہ حقیقی رب ہے، تو پورا مجمع پکار اٹھا آمنا برب الغلامی، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ دیکھیں ان کی کیا حکمت تھی اللہ کے ولی کی، کہ انہوں نے اس اپنے جان تو اللہ کی راہ میں دی، اللہ کی رضا کے لیے، اپنے اس عمل سے اس پورے مجمع کو بجائے اس کے وہ کے پاس جا کے اللہ کی راہ کے اندر ان کو ہدایت دیتے، ان کے لیے تبلیغ کرتے، کوئی مانتا کوئی نہ مانتا، لیکن جب یہ طریقہ کار اختیار کیا گیا اس سے پورا کا پورا مجمع، پوری رعایا اللہ کے اوپر ایمان لے کر آ گئی۔ تو یہ اللہ کے ولی کا کون فرما رہا ہے؟ اللہ کے نبی اس بات کو سنا رہے ہیں، اور پورا کا پورا مجمع ایمان لے کے آ گیا۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس جو کمسن ولی تھی اس کی خبر کس طرح سے کھد گئی، وہ خبر کھدی اور ان کی جو وہ ظاہر ہوئے، لوگوں نے بتایا، لوگوں نے دیکھا کہ اب صدیاں گزر گئیں، ہزاروں سال پہلے اس امت کے ایک ولی کے جسد خاک کی حضرت عمر فاروق کے زمانے میں تک وہ صحیح سلامت تھا، تر و تازہ تھا، ایسا تازہ و تازہ تھا کہ جیسے اس سے وہ شہید ہوئے ہوں، اسی طرح ہاتھ ان کی کنپٹی کے اوپر تھا۔ تو فرمایا کہ یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے ولیوں کے بدن سلامت رہتے ہیں، اللہ ان کے جسم کو سلامت رکھتا ہے۔ اس بات کی کہ تمہیں ہم جو شہید ہیں اللہ ان کو رزق دیتا ہے، تمہیں اس کا گمان تک نہیں ہے۔ اس بات کی سچی طور کے اوپر، عملی طور کے اوپر یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مظہر دکھایا ہے اس آیت کا، کہ اللہ کے ولیوں کو وہ کیسے تر و تازہ زندہ رکھتا ہے، کہ صدیوں گزرنے کے بعد بھی اس کے جسم کے اوپر، چہرے کے اوپر کوئی آج نہیں ایسا لگتا کہ ابھی ان کو تدفین کی گئی ہے۔ تو یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے، ہمارے لیے سبق کا باعث ہے کہ اللہ سے ہماری محبت، اس کے رسول سے ہماری محبت بہت کامل ہونی چاہیے۔ اللہ رسول سے محبت، رسول کی حدیث بھی ہے، تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا کہ جب تک تمہارے گھر والوں سے، تمہارے اولاد سے، تمہارے مال متا سے، ہر ایک سے زیادہ تمہیں پیارا نہ ہو جاؤں۔ اور اللہ سے
اور اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ ہے کہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے محبت. تو اللہ اور رسول کی محبت ایک اصل میں جو مقصد ہے مبہ ہے وہ اللہ ہی کی محبت ہے. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور رسول کی محبت میں ہمیں بہت سی قربانیاں دینے کی ضرورت پڑتی ہے. موقع ایسے آتے ہیں کہ ہمارا ایمان کسوٹی پر ہوتا ہے, ہمارا ایمان داؤ پر لگا ہوتا ہے. کبھی کسی موقع کے اوپر کہیں ہمیں حرام کی طرف مجبور ہو رہے ہوتے ہیں, ہم حرام کی طرف نکل جاتے ہیں. کبھی اللہ کی نافرمانی کی طرف ہم جا رہے ہوتے ہیں اور ہمارے من ڈگمگاتے ہیں, ہم اس کی طرف نکل جاتے ہیں. یہ تو دنیاوی کام ہے. اصل کام جو محبت رکھتے ہیں, اللہ اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, وہ تو اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے. ہمارے لیے بہت بڑا اس کے اندر ہمارے لیے یہاں پہ ایک نتیجہ ہے. ہمیں اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے سچے محبت کرنے والے ہیں, ہم سچے امتی ہیں, سچے اللہ کے غلام ہیں, تو کم سے کم ہمیں اتنا تو کرنا چاہیے جو ہمیں حرام کیا گیا اس حرام سے بچیں, اس حرام عمل سے ہمیں بچیں جو ہمیں منع کیے گئے, جو اللہ کے رسول نے منع کیے, اور اس عمل کو کرنے کی کما حقوق کوشش کریں جس کا ہمیں کرنے کا ہمیں حق دیا گیا, ہمیں کہا گیا, ہمیں حکم دیا گیا. نمازوں کی پابندی کریں, جس کے حلال کمائیں, قطع تعلق سے ہم رکیں, لوگوں کے اوپر بغض حسد سے ہم بچیں, لوگوں کے اوپر ہم بہتان تراشی سے بچیں. جو یہ ہماری جو باطنی گناہ ہمارے کے اندر آ گئی اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں اپنا اور ہمیں حبیب سے سچی محبت کرنے والا بنائے. ہمارا ایمان کے ساتھ ہمیں زندگی, ایمان کے ساتھ ہمیں موت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.